السلام علیکم۔ انسان بنیادی طور پر ایک سماجی مخلوق ہونے کی وجہ سے محفل میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کی گاڑی اس اسٹیشن پر آ رکی ہے جس کا نام تنہائی ہے، تو یقین جانیں اس سے اچھا محرم راز کوئی نہیں۔ عبادت، غور و فکر، تدبر، رب سے باتیں، اپنا احتساب کرنا یا کوئی تعمیری کام کرنا، تنہائی میں جس قدر بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اتنا محفل میں نہیں انجام دیا جا سکتا۔ ایسے بہت سے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں جو ہم اکثر محفل میں کرتے ہیں، جیسے غیبت، چغل خوری، فضول بحث و تکرار، دل آزاری کر دینا یا ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنا کچھ وقت ضرور تنہائی میں گزارتے تھے، تنہائی میں غور و فکر، تدبر کرتے تھے، کائنات پر غور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو کائنات میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تو شب تنہائی میں اتنا اداس کیوں ہے؟ کیا تو اپنے ارد گرد نہیں دیکھتا؟ سمندر، پہاڑ، صحرا، دریا، چاند، ستارے سبھی تیرے ہم نشیں ہیں اور سبھی خاموش ہیں۔ فرماتے ہیں تنہائی شب میں ہے حزین کیا، انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا؟ یہ رفت آسمان خاموش، خوابیدہ زمیں جہان خاموش، کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نشیں ہے اے دل۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف جیسی عبادت بھی انسان کو دی گئی ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں انسان تنہائی اختیار کرے اور اپنے رب سے مناجات، ذکر، دعا اور رب سے باتیں کرے۔ تنہائی خود شناسی کا زینہ اور روحانی اور باطنی سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کی ویران دنیا آباد ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کی شورشوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔